بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر ہے خلیل ساجد. السلام علیکم. پہلے تو میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مسلسل ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دے دیتے ہیں. میں ہمیشہ دوستوں سے یہی کہتا ہوں جو ہمارے نیچے ٹکر میں واٹس ایپ پہ جو نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ اپنے رائے ہمیں دے دیں. اور اس کے علاوہ جو یوٹیوب پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں مختلف مکتبہ فکر، سیاسی، سماجی، منسٹر، ایم پی اے سب کا انٹرویوز کرتا ہوں. اس کا ان لوگوں کا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے صوبے جو ایک پسماندہ صوبہ ہے، جو ایک غریب صوبہ ہے، ان کی جو مسئلے مسائل ہے جو لوگوں تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج ہمارا مہمان ہے سماجی بہبود آبادی کے ڈائریکٹر ہے اور اس کے علاوہ براوی ادب سے اس کا تعلق بھی ہے. اس وقت مارکیٹ میں لگ بھگ اس کی 3-4 کتابیں بھی آ چکی ہیں. ڈاکٹر امبرین منگل. سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے اتنے مصروفیات کے باوجود ہمارے چینل کے لیے تھوڑا سا وقت نکال دی. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بلوچستان ایک دیہی علاقہ ہے جہاں پر بلوچستان میں جو محکمہ بہبودی آبادی ہے جس کے آپ ڈائریکٹر بھی ہو، جو اس کا یہاں پر کردار کیسا ہے؟ پاپولیشن جس تیزی سے بڑھ رہی ہے پورے پاکستان میں ایک المیہ بن چکا ہے اور اس پہ سپریم کورٹ نے ایک سوموٹو نوٹس لیا ہے. تو بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کی آبادی دگنی ہو گئی ہے پہلے سے. اب تو 1,22,00,000 سے زیادہ اس سے تجاوز کر چکی ہے. تو اس پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایک ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز سینٹرز ہیں، یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہیں ہر ہاسپٹل میں. اور اس کے علاوہ فیملی ویلفیئر سینٹرز ہیں ہمارے جو 172 ہیں پورے بلوچستان میں. اس کے علاوہ ہماری موبائل سروس یونٹس ہیں. یہ کیا کرتی ہیں کہ جن یونین کونسلز میں ہماری پہنچ نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے ڈور ٹو ڈور سروسز پرووائڈ کرنا. تو ہمارے موبائل سروس یونٹس جو ہیں وہ لوگوں کے ان یونین کونسلز میں ان کے گھر تک جا کے کیمپنگ کرتے ہیں. باقاعدہ مہینے میں ہر یونین کونسل میں ان کی کیمپنگ ہوتی، وہاں پہ جا کے وہ فیملی پلاننگ سروسز لوگوں کو دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں پر صوبے میں آپ کی محکمے کی کارکردگی حقیقی معنوں پہ ہو رہی ہے یا صرف یہ کارکردگی کاغذوں کی حد تک ہے؟ نہیں جی، ہم کاغذی کارروائی نہیں کریں. پہلے سے ہماری جو کنٹراسیپٹیو پریویلنس ریٹ ہے وہ بڑھ چکی ہے. ہماری کارکردگی میں بہت اضافہ ہوا ہے. ابھی تو ہم PPHI کے ساتھ، ہیلتھ کے ساتھ اور جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے رہنما ہے، UNFPA ہمیں فنڈنگ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، تو ان سب کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. باقاعدہ ہماری کمیٹیز ہیں، ریپروڈکٹیو ہیلتھ ورکنگ کمیٹیز، جو ہر ڈسٹرکٹ میں جن کو چیئر کرتا ہے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر. ڈاکٹر صاحب بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے اور آپ لوگ جہاں پر عورتوں کے جو پوشیدہ امراض ہے اور اس کے علاوہ آبادی کنٹرول پروگرام پہ کام کر رہے ہو، کیا آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی مسئلے مسائل درپیش نہیں ہوتے؟ قبائلی سسٹم میں چونکہ میں خود ایک بلوچ ہوں، ظاہر ہے اسی ماحول سے میں بھی آئی ہوں. تو ہمارے جو فیملی ویلفیئر سینٹرز ہیں، ہماری جو فیملی ویلفیئر ورکر ہے جو وہاں کی انچارج ہیں، ان کا یہ کہ ہفتے میں 2 دن یہ لوگوں کے گھر میں جا کے ایک سکی گھر محفل آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس طرح کا ایک گیدرنگ کرتی ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ اس طرح گل مل کے ان کے مسائل سنتی ہیں کہ وہ کو کوئی مسئلہ مردوں کی طرف سے نہیں ہوتا. اور جہاں تک میل انوالومنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہمارے سوشل موبلائزرز ہیں ہمارے پاس ہر یونین کونسل میں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ویلفیئر سینٹرز ہیں ان میں ہمارے پاس میل اور فیمیل دونوں اسسٹنٹ ہیں. جو میل انوالومنٹ ہے، میل کو انوالو کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہمارا میل اسسٹنٹ کام کرتا ہے. سوشل موبلائزر بھی میل ہے اور اسسٹنٹ بھی میل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک عام شہری کی حیثیت سے، مثلا آپ ایک عام شہری ہو تو ایک عام شہری کی حیثیت سے کیا آپ اس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی سے متاثر ہو؟ عام شہری کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کافی بہتر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بلوچستان جو ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے، کہیں ریتیلا، کہیں ایک دفعہ اگر آپ نوشکی یا ڈاک سائڈ پہ جائیں تو دوسری دفعہ آپ کو واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ آندھی طوفان اس طرح چلتے ہیں کہ راستے
تو وہاں پہ جب ہمارے یونین کونسل لیول تک ہماری رسائی ہے، مین چیز ہے ہماری ایکسیس، کہ ہیلتھ فیسلٹیز تک آپ کی ایکسیس ہو، تو وہاں تک جب ہم پہنچتے ہیں، لوگ ہم تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم انہیں سروسز دے رہے ہیں، تو ویسے تو ایک شہری، عام شہری، میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس سے ہمارے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، مطلب آپ کا تعلق بھی ادب سے ہے، اس وقت مارکیٹ میں آپ کی کچھ کتابیں ناول افسانے کی آئے ہوئے ہیں، آیا آپ کیا سمجھتی ہو کہ جو پرانے زمانے کے ہمارے رائٹر تھے، جو آج کل کے رائٹر پرانے زمانے کے جو لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے یا ایز افسانہ، ناول، ڈرامہ، جو بھی تحریر کرتے تھے، مطلب ادب کے دائرے میں ایک پردے میں ہوا کرتے تھے، آج کل جدید دور ہے، غیر اخلاقی الفاظ، غیر اخلاقی ڈرامے اور ادب کے دائرے سے نکل کر ایسے چیزیں آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیوں آج کل جو ہمارے نوجوان نسل ہے کیوں اس طرح کی شاعری کر رہے ہیں، کیوں اس طرح کے ڈرامے بنا رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر، میں جہاں تک آپ کے خیال سے میں اتفاق نہیں کروں گی، کیونکہ میں خود رائٹر ہوں اور ایک رائٹر کے احساسات کیا ہوتے ہیں جب کوئی انسان ان کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ادب معیاری ہے۔ ہاں، ضروری نہیں کہ سارے کا سارا، اگر 100% ہم اس کو نہیں لیتے تو ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ پورا ادب معیاری نہیں ہے۔ 80% میں سمجھتی ہوں کہ بہت کارآمد ہے، بہت معیار کے حوالے سے بہت اچھا ہے، جو ہماری سر ادیب کا کام ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی آپ ایسی خرابی یا اچھائی دیکھیں، اسے آپ ہائی لائٹ کر کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، کیونکہ کام ادیب کا ہے۔ تو ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اس سوسائٹی میں ایسے آلات ہیں ان کو یہ سامنے لا رہے ہیں، میرے اپنے تجزیے کے مطابق۔ سر، آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میرے مطابق۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی کچھ کتابیں مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں، تو آیا آپ کی وہ پسندیدہ جو موضوع ہے، آیا سب سے زیادہ آپ کس موضوع پہ تحریر کر آگے بھی آپ کا ارادہ ہے کہ اگر میں لکھوں تو اسی موضوع پہ لکھوں، آپ کا پسندیدہ وہ موضوع، وہ عنوان کیا ہے؟ سر، سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ میرے اپنے قلم سے جو افسانے نکلتے ہیں یا کہانیاں نکلتی ہیں، ان میں زیادہ تر یا تو بچے یا پھر خواتین، کیونکہ جو مظلوم، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مظلوم طبقہ ہے ہماری خواتین۔ آپ بلوچستان میں رہتے ہیں، میں چونکہ ادیب وہی ادب لکھتا ہے جو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے، تو میں اس معاشرے میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنی عورت کو ہمیشہ دن رات محنت کرتے، کام کرتے دیکھا ہے۔ آپ کوئٹہ سے سر باہر نکل کے دیکھیں، کوئٹہ میں تو ہمارے پاس اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، پردہ کلبز ہیں، یہاں سے آپ باہر نکل کے دیکھیں، ہماری عورت یا تو خیموں میں بیچاریاں دن رات مال مویشی اور ان کے ساتھ، یا پھر صبح اٹھتے ہی گھر کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، کشیدہ کاری اور انہی میں رات تک۔ اس کے باوجود ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمیشہ انہیں تانا دیا جاتا ہے کہ عورت ہو، عورت ہو۔ تو اس لیے میرے قلم کا جو موضوع ہے یا تو عورت رہا ہے یا پھر بچے رہے، کیونکہ بچے ہمارے مستقبل کا معمار ہیں۔ جب ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے، پرورش کریں گے، انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز کا فرق کرنا سکھائیں گے، تمیز وہ کر سکیں گے، تو ظاہر ہے وہ ایک اچھے شہری بنیں گے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ، ہمارا قوم ترقی کرے گا جب ہمارے بچے ایک اچھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ اگر دوسرے صوبوں کے نسبت دیکھا جائے تو ہمارا صوبہ تعلیم کے شعبے میں بہت پیچھے ہے، آیا ہمارے اس صوبے کو جو ہمارے دوسرے صوبے ہیں ان کے مقابلے میں کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ سو کوالٹی آف ایجوکیشن ہمارا باقی پروونسز سے بہت نیچے، تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکولز نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹیچرز اس معیار کے نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، کیوں سر ٹریننگ ڈگری ہمارے پاس ہے۔ ہم سب سے زیادہ یہ کہ چیٹنگ کو روکا جائے، نقل کی روک تھام فرسٹ پہلے اس پہ آ جائے، کیونکہ اس کے بعد ہی اور کمپٹیشن، جب آپ نقل کو روکیں گے تو بچے خود بخود پڑھنے کی طرف آئیں گے۔ جب بچوں کو پتہ ہے کہ میں کتاب کھول کے پیپر دوں گا تو پڑھے گا کیوں؟ ماحول دینا، گھر اور اسکول دونوں کا فرق ہے۔ بعض اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ بچے کی ایک انسان کے حوالے سے، ایک انسانیت کے اس پہ تربیت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ خود ایک سوشل ورکر بھی ہو، اور یہ انسانی خدمت کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں کس طرح آیا؟ سوشل ایکٹیویٹیز کا ہے کہ بچپن سے ہی مجھے والنٹیئرلی کام کرنے کا ایک لگن تھا، ایک شوق تھا، وہ اپنے والد صاحب کی وجہ سے،
کیونکہ وہ بھی ایک سوشل ورکر رہے ہیں. خدائی خدمتگار ہونا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے بہتر کے لیے انسان لوگوں کی مدد کرے. اور تو یہ والد کی طرف سے مجھے وراثت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملا ہے. بچپن سے میں نے ان کے ساتھ کافی جگہوں پہ کافی ایسے موقع آئے کہ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی لیکن میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی. تو سوشل والنٹیئرلی جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی, اس کے بعد جب میں ڈاکٹر بنی, میری فرسٹ پوسٹنگ تھی خزدار میں. وہاں پہ چاہے آرمی ہو, پاک آرمی, چاہے ایف سی ہو, چاہے ایل ڈپارٹمنٹ ہو, گو کہ میرا اپنا جاب جو ہے وہ ایل ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے شروع سے. میں شروع میں تھی بی آر سی خزدار میں ایز میڈیکل آفیسر. اس کے بعد میں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں آئی. لیکن جب بھی اس ایریا میں, اس علاقے میں کوئی بھی فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے تو اس میں موجود رہی ہوں. کیا ہمارے صوبے میں خواتین کو, خاص کر میں خواتین کی بات کر رہا ہوں, لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, کیا ہمارے معاشرے میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے؟ بالکل. جیسے نیپولین کا ایک کال ہے جو ہر جگہ ہر فلاسفر, ہر ہمارا اسپیکر جو ہے اس کو کوٹ کرتا ہے کہ مجھے بہترین ماں دو, میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. تو ایک اگر ماں ایجوکیٹڈ ہوگی وہ اپنے بچے کی پرورش ایک اچھے طریقے سے کر سکتی ہے بنسبت مرد. آپ خود سر دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے صبح نکلتا ہے جاب کے لیے, کام کے سلسلے میں, رات آتا ہے, تو اس دوران بچہ جو ہے ماں کی گود میں. اب ماں ایجوکیٹڈ ہوگی تو اس کی پرورش وہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. تو خواتین کی ایجوکیشن صرف اس کے اپنے ذات کے لیے یا اپنی وومن امپاورمنٹ کے لیے نہیں, بلکہ اپنے گھر کو, اپنے معاشرے کو امپاور کرنے کے لیے. میں تو یہ کہوں گی کہ ان کی بہترین پرورش کے لیے خواتین کی ایجوکیشن مسٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ, لاسٹ میں آپ کا ہمارے چینل کے تھرو لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ سر, طلباء اور طالبات کو میں پیغام دوں گی کہ نقل نہ کریں. بے شک جتنا کریں گے, جتنا لکھیں گے, اگر وہ اپنی محنت کریں گے دن رات, میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ ان کی اپنی قابلیت کہیں آپ کہ وہ کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی امتحان میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اگر آپ نقل پہ ڈیپینڈ کریں گے تو آپ کے پیر کسی بھی جگہ انٹرویو دینے سے کانپیں گے. اور خواتین, اور جہاں تک خواتین کی بات ہے تو عورتیں مذہب کے ساتھ ساتھ, کیونکہ مذہب سے دوری بھی ذرا انسان کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے, تو جو ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایک عورت کے بارے میں, ان سب کے ساتھ ساتھ تعلیم پہ توجہ دیں. تعلیم ضروری ہے عورت کے لیے. جی ڈاکٹر امبرین مینگل صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے چینل کے لیے آ گئے. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ لوگوں نے گفتگو سنی سماجی بہبودی آبادی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر امبرین مینگل کی. زندگی اور صحت رہی. انشاءاللہ عزیز آنے والے وقت میں پھر ایسے کوئی شخصیات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے خالد ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.